بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی آپ کا معلم تجمل حسین بحفظ و امان انشاءاللہ ابھی تک میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی صحیح ٹھیک اور صحت مند رہیں گے۔ آج ہم جو سلسلہ ہے ولی دکنی کی شعری جمالیات، اس کی چوتھی کڑی اور آخری لیکچر کی طرف آ گئے ہیں۔ تو آپ کو جیسے ہی میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں تو لیکچر نمبر 1 سے لے کے 4 تک کا جو ہم نے سفر کیا، اس پورے لیکچرز کے سفر میں ہم نے دکن کی تہذیب، دکن کی زبان، دکن کا معاشرہ، وہاں کے شعراء اور وہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد پھر جو ہمارا لیکچر نمبر 3 تیسری کڑی اس ٹاپک کی تھی، اس میں ہم نے ولی دکنی کا پورا تعارف، اس کی پہچان، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ضروری معلومات وہ اور پھر اس کی شعری جمالیات وہ ہم نے پڑھی۔ اب اس کی چوتھی اور آخری کڑی کی طرف میں آپ کو لے کے آیا ہوں اور حسب روایت وائٹ بورڈ جو ہے وہ پہلے سے مزین ہے، اس کو بھی میں نے 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ نمبر 1 جو ہے وہ شعری رنگ ہے، یعنی ولی دکنی کی مختلف موضوعات پر ان کی شاعری کا جو رنگ ہے وہ کس طرح سے تھا وہ دکھایا۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں نے یوں بنایا ہے آپ کے سامنے کہ نقاد جو ہے وہ کس طرح سے ولی دکنی کو کیسا شاعر مانتے ہیں اور اس کی کیا خوبیاں، کیا اچھائیاں یا کیا برائیاں سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی فن یا فنکار اس کی کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا تعین نقاد کرتے ہیں، تو نقاد بھی انتہائی بہت جو ہے ضروری ہوتے ہیں اور بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ولی دکنی کے اوپر نقاد کی کیا رائے ہے وہ بھی میں نے کچھ نقاد سامنے رکھ دیے، کچھ اشعار رکھ دیے حصہ نمبر 1 میں، کچھ نقاد رکھ لیے، اور تیسرے حصے میں یہ بتایا ہے کہ ولی دکنی کی شاعری کے ساتھ جو ولی دکنی نے شاعری کی، جو انہوں نے روش اپنائی، اس وقت کے اوپر کیا، شعراء کے اوپر کیا اثرات تھے، کیا اثرات آئے، اور پھر ساتھ ساتھ خود جو ہے شاعری یا اردو پر اس کے کیا اثرات آئے۔ تو آج کا یہ لیکچر انتہائی ضروری تھا، نقادی بھی اور اثرات بھی۔ تو اس بنا پہ میں آپ کو اس ٹاپک ولی دکنی کی شعری جمالیات کی چوتھی کڑی کی طرف لے کے آیا، اور آج ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا۔ اس سے اگلا جو لیکچر ہوگا وہ دوسرے ٹاپک پر، دوسرا جو عنوان ہے اس پہ چلیں گے۔ سب سے پہلے شاعری رنگ، ولی دکنی کی شاعری میں کس طرح کے اور کون کون سے رنگ تھے، خصوصیات میں نے آپ کو پچھلے ہی اس کے لیکچر میں بیان کر دی تھی۔ تو آج ان کی شاعری کے رنگ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے حقیقت، عشق کی حقیقت پر شاعری۔ عشق حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اس پہ شاعری ولی دکنی نے کس انداز سے کی۔ تو اس میں شعر میں نے لکھ دیا ہے، خوبرو خوب کام کرتے ہیں، خوبرو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ سے غلام کرتے ہیں۔ یعنی ایک ولی دکنی کا یہاں سے عقیدہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو محبوب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور اتنا وہ اثر ڈالتا ہے کہ جو اس کا عاشق ہوتا ہے وہ اس کا غلام سا بن جاتا ہے۔ تو یہاں عشق کی حقیقت کا بیان کرتے ہوئے ولی دکنی نظر آتے۔ دوسری خوبی میں حسن اور عشق، اس پہ اپنی شاعری میں کس طرح سے ولی دکنی نے حسن کو بیان کیا یا عشق کو بیان کیا۔ تو اس میں پہلے شعر میں نے جو لکھا ہے، آج تیری نگاہ نے مسجد میں، آج تیری نگاہ نے مسجد میں ہوش کھویا ہے ہر نمازی کا۔ اسی طرح دوسرے شعر میں، حسن کے خضر نے کیا لبریز، حسن کے خضر نے کیا لبریز، آب ہوا سے جام تجھ لب کا۔ تو یہاں بھی انہوں نے عشق اور حسن کو واضح انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تیسری جو چیز ان کی شاعری میں نے یہاں لی ہے وہ ہے عشق کے نتائج۔ یعنی عموماً
اگر میں نے آپ کو پچھلا لیکچر جو دیا ہے اس کو اگر آپ نے ذہن میں رکھا ہو تو میں نے کہا تھا کہ ولی دکنی کی شاعری میں مایوسی نہیں ہے، غم نہیں ہے، الم نہیں ہے، درد نہیں ہے. تو عشق کے نتائج تو عموماً پر درد ہوتے، الم ہوتا ہے اس میں، اور عشق کی ناکامی کے اثرات جو شعراء بیان کرتے ہیں. ولی دکنی نے اس عشق کے نتائج کو کس طرح سے بیان کیا؟ پہلے شعر میں مضطرب عشق سے ہوں مجھ کو ملامت نہ کرو، تپش دل نے دیا رشتہ سیماب مجھے. اور دوسرے شعر میں عشق کے ہاتھ سے ہوئے دل ریش، جگ میں کیا بادشاہ نہ کیا درویش. یعنی کہتا ہے کہ عشق ایک ایسی چیز ہے جس سے بادشاہ تو بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی بھیکاری، کوئی درویش بھی محفوظ نہیں رہا، تو پھر ولی تو کیسے محفوظ رہ سکتا؟ تو بڑا خوبصورت انداز سے عشق کے نتائج کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بادشاہ بھی درویش بن سکتا ہے اور درویش بھی بادشاہ بن سکتا ہے. یعنی بادشاہ جو ہے وہ غربت میں چلا جاتا ہے کس کی بنا پہ؟ عشق کی بنا پہ. چوتھا جو حسن ہے وہ دکھایا ہے انہوں نے، ولی کی معشوق خاص اداؤں کی مالک. یعنی ولی کا جو محبوب ہے اس میں خاص ادائیں ہیں. خیر ولی حسن و جمال کے شاعر تو تھے ہی صحیح، اور اس نے اپنے جو محبوب ہے اس کی خوبصورتیاں، ادائیں، رونقیں وہ بیان تو کی. اب ان میں کیا انداز تھا اس کے نمونے کے میں نے 2-3 اشعار لیے ہیں. پہلا شعر ہے غضب ہے چہرہ رنگیں بہار ناز و ادا. یہاں چہرے کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے. غضب ہے چہرہ رنگین بہار ناز و ادا، بہار حسن سے لالہزار ناز و ادا. پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں دیکھ اس کی کلا بارانی، چاند پر آج ابر آیا ہے. یعنی اس کو دیکھ کے چاند پہ ابر آ گیا، بادل. اور تیسرے شعر میں کہتے ہیں موج دریا کی دیکھنے نہ جا، دیکھ اس زلف عنبری کی ادا. یعنی تو نے دریا کی موج دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ محبوب کی زلف کو دیکھ، جو میرا محبوب ہے اس کی زلف میں یہی نظارہ ہے. تو یہ کمال ہے ان کا. پانچویں چیز ولی دکنی محبوب کا متلاشی تلاش کرنے کی. یعنی محبوب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے. تو کس طرح سے؟ سب تمہارے ہیں شفا بخش ولی ہے بیمار. سب تمہارے ہیں شفا بخش ولی ہے بیمار، حیف صد حیف کہ اس وقت میں درمان نہ کرو. اور پھر ولی کا تصور غم، جو کہ میں کہتا ہوں کہ ولی کے کلام میں تصور غم بہت مطلب نایاب تھا، نہیں تھا. اگر ہے تو کس طرح سے ہے؟ غم کے تصور کو کیسے بیان کرتے ہوئے نظر آتا؟ عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے. یعنی عشق کی پہلی ڈیمانڈ، ضرورت، مطالبہ یہی ہے کہ ذات کو مٹاؤ. عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے، ہو فنا فی اللہ دائم یاد یزدانی کرے. اور دوسرا شعر شغل بہتر ہے عشق بازی کا. شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا. یعنی جو عشق کا شغل ہے وہ عشق ہی ہے، اس میں حقیقی مجازی کوئی فرق نہیں، عشق عشق ہوتا ہے. تو یہ میں نے کوئی 6 پوائنٹ سے 6 نکات سے آپ کو ولی دکنی کی شاعری کا ایک رمز، ایک عکس دکھانے کی کوشش کی ہے. اب پوائنٹ نمبر 2 دوسرا جو نقطہ ہے ہمارا وہ ہے کہ ولی دکنی کے بارے میں نقاد کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے بھی کوئی بھی فن پارہ ہوتا ہے، کوئی بھی شاعری کی کتاب ہے، نثر کی ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ، اس پہ ایک ایسی علم والی ذات، شخصیت جو ہے وہ نقادی کرتے ہیں جن کا علم انتہا کا ہوتا ہے. اور وہ پھر نقاد کا مطلب ہے ان کی جو ہے تصحیح کرانا اگر کہیں غلطی رہ جائے. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کون سی خوبی ہے، یعنی تنقیدی طور پہ ایک جائزہ لیتے ہیں کہ کلام کے اندر یا کتب کے اندر کون سی خوبیاں، کون سی خامیاں، کون سی اچھائیاں، کون سی برائیاں ہیں. تو ان کا جو پیمانہ لگانے والا شخص ہوتا ہے اس کو نقاد کہتے ہیں. اب یہاں میں نے 3 نقاد لیے ہیں
جو کہ ولی دکنی کے شاعری پہ یا ان کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان 3 نقادوں میں پہلے ہیں نور الحسن ہاشمی، دوسرے ہیں مولانا محمد حسین آزاد، اور تیسرے ہیں ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی۔ سب سے پہلے جی نور الحسن ہاشمی کی کیا رائے ہے ولی دکنی کے بارے میں؟ تو جناب کوڈڈ ورڈز ہیں ان کے: شمالی ہند میں عموماً اور دلی میں خصوصاً اردو غزل گوئی کا رواج ولی دکنی کی بدولت ہوا۔ یعنی یہ گویا نور الحسن ہاشمی جو ہیں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ شمالی ہند اور دلی میں خاص طور پر اردو غزل کی بنیاد رکھنے والی جو شخصیت ہیں وہ کون ہے؟ ولی دکنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی مولانا محمد حسین آزاد ولی دکنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا نقادی پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولی نے اسے وہ روز بخشا، یعنی اردو کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ولی نے اسے وہ روز بخشا کہ آج ہندی شاعری نظم فارسی سے ایک قدم پیچھے نہیں۔ اچھا جی یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت جو تھی فارسی میں سارا کلام شاعری نثر ہو رہا تھا، اور اس وقت ولی نے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا جو کہ عموماً صرف بول چال میں تھی، اردو شاعری میں نہیں تھی۔ ایک ایسی زبان کا انتخاب کرنا اور پھر اپنے آپ کو کامیاب شاعروں میں بھی شامل کر لینا، یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو آزاد جو ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ ولی نے اسے وہ روز بخشا، یعنی اردو کو، کہ آج ہندی شاعری نظم فارسی سے ایک قدم پیچھے نہیں، یعنی فارسی کے بالکل برابر آ کھڑی ہے۔ حالانکہ فارسی عمر میں اردو سے زیادہ ہے، ہندی یہاں اسی لیے انہوں نے کہا عمر میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ولی کی کاوشوں سے، ولی کی کوششوں سے وہ اس کے فارسی کے کیا آ کھڑی ہے؟ برابر آ کھڑی ہے۔ تیسرے نقاد جو ہے وہ ہے ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی۔ وہ ولی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ اردو کا پہلا شاعر تھا بالکل صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا کہ ولی دکنی ہی اردو کے پہلے شاعر تھے تو یہ غلط نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ مختلف انداز سے ولی دکنی اردو کے پہلے شاعر بھی نہیں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر نمبر 1 میں نے یہ بات بولی تھی کہ اردو کو شاعری کی زبان میں سب سے پہلے استعمال کرنے والے امیر خسرو تھے، اور انہوں نے بھی مصرے کے طور پر استعمال کیا تھا پوری غزل میں، یعنی ایک مصرع اردو کا تھا تو ایک فارسی کا تھا، جو کہ فارسی کے شاعر تھے۔ اور ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی کیا کہتے ہیں ولی دکنی کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں ولی کے بارے میں یہ کہنا کہ اردو کا پہلا شاعر تھا بالکل صحیح نہیں ہے، مگر اردو غزل میں ولی کا کردار ضرور ہے۔ یعنی اردو ولی دکنی جو ہے اردو کے پہلے شاعر نہیں ہیں، لیکن اردو کی ڈیولپمنٹ، ترقی، اس کی پہچان، اس کو شاعری میں لانا اور اس کا ایک معیار اور وقار بنانا وہ ولی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں ولی کے بعد ہی شمالی ہند میں ولی کے بعد ہی اردو شاعری کا عام طور پر آغاز ہوا۔ یعنی شمالی ہند جو تھا اس میں ولی کے بعد ہی اردو کے اندر شاعری کی گئی، ورنہ تو لوگ اردو کو صرف بول چال کی زبان سمجھتے تھے اور کرتے تھے، وہ بھی ہلکی سی، اور اس کو شاعری میں کوئی عزت یا مقام نہیں دیا ہوا تھا۔ تو ولی کے بعد ہی اردو کو شاعری کے اندر مقام ملا۔ تو یہ ہمارے 2 جو پوائنٹ ہیں وہ مکمل ہوئے۔ تیسرا جو ہمارا نقطہ یا پوائنٹ ہے وہ ہے جی ولی دکنی کی شاعری کے جو ہیں وہ اثرات۔ یعنی ولی دکنی نے جب اردو کے اندر یہ شاعری کی تو اس کے بعد اردو زبان، ولی کی شاعری کس طرح سے بر صغیر کے اندر جو ہے ایک مقام بنا گئی، اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا کیا ہوئے، وہ اب ہم اس حصے میں دیکھیں گے۔ تو نمبر 1 سب سے پہلے ولی دکنی کی شاعری کے جو ہے کیا اثرات ہوئے، وہ نمبر 1 شمالی ہند اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز کی تقلید اور تحریک پر ہوا۔ یعنی شمالی ہند میں، شمالی ہند کے جو لوگ تھے وہ اردو میں شاعری نہیں کرتے تھے، صرف ولی دکنی کی ہی بنا پر، ولی دکنی کی تقلید کرتے ہوئے، ولی دکنی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے وہاں کے شعراء نے ولی دکنی کی تقلید بھی کی
اور یوں تحریک بھی بن گئی اردو پہ شاعری کرنے کی، تو یہ صحرا جو ہے وہ ولی دکنی کو جاتا ہے کہ اس نے شاعری کی زبان اردو کو بنایا اور لوگوں کو اس طرف جو ہے نا عربی اور فارسی سے ہٹ کے اس طرف لانے کی کوشش کی، جبکہ اس وقت فارسی کی شاعری عروج پر تھی۔ دوسرا نقطہ وہ ہے جی، ولی سے قبل شمالی ہند کے شعراء فارسی میں شاعری کرتے تھے، جو کہ میں پہلے بیان کر گیا۔ یعنی ولی سے پہلے شمالی ہند کے جتنے بھی شعراء تھے وہ اپنی شاعری فارسی زبان میں کرتے تھے، اور اردو میں جب ولی نے کی اور ولی کی پذیرائی بھی ہوئی اور ولی اتنے مشہور بھی ہو گئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اردو میں ہی کلام اپنا لکھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اردو کے اندر کلام لکھنا شروع کیا۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے یہ اردو صرف بول چال کی زبان، جو کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور سند کا مرتبہ جو تھا وہ فارسی ہی تھا۔ یعنی لکھائی کی جو زبان تھی، سند کا مطلب ہے تحریر، لکھنا، لکھائی کی جو زبان سمجھی جاتی تھی، شاعری کی جو زبان سمجھی جاتی تھی، ادب کی جو زبان سمجھی جاتی تھی، وہ فارسی ہی تھی اس وقت۔ اردو کو صرف بول چال کی زبان پہ لیا جا رہا تھا، جو کہ ولی دکنی نے جب اسے شاعری میں استعمال کیا اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک روش اپنائی شعراء میں، اور شعراء نے پھر ولی دکنی کی تقلید کی، تو پھر اردو کو شاعری میں استعمال کیا جانے لگا، ورنہ سند کی زبان جو تھی وہ پہلے فارسی تھی، اردو صرف بول چال کی زبان کے طور پر موجود تھی۔ چوتھا جو اثر تھا، جو شعراء اردو شاعری کرتے تھے وہ صرف تبدیل ذائقہ کے لیے کرتے تھے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ شاعر اردو کی طرف تو آ گئے، لیکن اس طرح سے کہ جیسے ایک شاعر ساری غم والی شاعری کرتا اور ایک دو فنی شعر لکھ لے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہو تھوڑا سا ریلیکس ہو جانا، تو وہ جو شاعر تھے وہ اردو کو شاعری کی صنف میں لائے بھی صحیح، تو صرف یہ ہے کہ ذائقہ بدل لیا جائے۔ جیسے کھانا روزانہ ایک جیسا نہیں بنایا جاتا، تبدیل کر کے ایک دن اور اس سے اگلے دن اور پھر واپسی تیسرے یا چوتھے دن اسی کھانے کی، اسی سالن کی باری آتی ہے جو پہلے دن آپ نے کھایا ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ تبدیل کرنا۔ تو اس وقت کے جو شعراء تھے وہ بھی اردو کو شاعری میں لے آئے، لیکن صرف اسی بحاف پہ، صرف اسی لحاظ سے، کہ صرف اسی سوچ سے کہ چلے تھوڑا سا ذائقہ تبدیل کر لیا جائے، تو وہ یہ سوچتے ہو۔ پانچویں چیز، جو پانچواں اثر ہوا، ولی دکنی نے اردو کو شاعری میں استعمال کیا، لوگ ولی دکنی کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اردو کی طرف آئے، لیکن وہ بھی ابھی ذہن میں یہی لیے ہوئے تھے کہ صرف ذائقہ تبدیل کرنا ہے۔ دیوان ولی کے ساتھ ایک اور انقلاب برپا ہو گیا۔ اچھا جی، دیوان جو ہے کسی بھی شاعر کی مکمل شاعری کا اکٹھ جو ہے اس کتاب کو دیوان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ولی دکنی کا دیوان آیا پھر تو انقلاب برپا ہو گیا جی، لوگوں کی سوچیں بدل گئیں، لوگوں کی طرز بدل گئے، اور لوگ ولی دکنی کو تقلید کرنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے جو ذائقہ کے طور پر اپنائی تھی زبان، اسے اب معمول کی اور جو شاعری کی زبان کا درجہ بناتے ہوئے جو ہے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ اور ولی دکنی کی دیوان کے آنے کے ساتھ ہی گھر گھر شاعری کا چرچا ہونے لگا، ولی دکنی بہت مشہور ہونے لگے۔ اور یہ میں نے لیکچر پچھلے میں بھی بات بتائی تھی کہ ولی دکنی کی شہرت کو دیکھ کے ہی جو دہلی کے شاعر تھے، وہ ذرا متعصب ٹائپ کے تھے، وہ ولی دکنی کے جو ہے نا مخالف ہوئے، اور انہوں نے کچھ ایسی بھی جو ہے نظریات جو بنا دیے یا پیدا کر دیے جس سے ان کا خیال تھا ولی دکنی کی عزت یا شہرت کو کم کرنا۔ اس کے بعد جی اگلی جو پیش رفت ہوئی، اردو شاعری میں آ گئی، شاعری کے ولی کی شاعری کے گھر گھر چرچے ہونا شروع ہو گئے، ولی کی شاعری سے انقلاب آنا شروع ہو گیا، لوگوں کی سوچیں بدلنے لگی، یہاں تک کہ پوائنٹ نمبر 7 میں نے لکھ دیا کہ قوال جو قوالی پڑھتے تھے اس میں وہ ولی دکنی کی غزلیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو ولی دکنی کی جو شاعری تھی وہ اتنی مقبول ہوئی کہ قوال لوگوں نے ولی کی غزلیں پڑھنا شروع کر دی، اور یوں اپنی پذیرائی کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 8واں پوائنٹ، ولی کی غزل گوئی نے اردو کی تحریک پیدا کر دی۔ صاف ظاہر ہے اردو
کو بہتر بنیادوں پہ لانے، اردو کو مشہور کرانے، اردو کو جو ہے نا شاعری میں لانے اور روزمرہ کی بول چال کی زبان سے ہٹ کے ایک مضبوط زبان بنانے میں ولی دکنی کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ تو یہ ایک تحریک پیدا ہو گئی، اردو زبان سے محبت یوں لوگوں کی بڑھنا شروع ہو گئی۔ 9ویں پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ ولی کے یہ اثرات جو ہیں وہ کن کن شعراء میں نظر آتے ہیں، تو جناب میر تقی میر، آبرو، حاتم اور فائز، یہ ایسے شعراء ہیں جن کے جو ہے میر کے اثر کو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میر کے اثرات جو ہیں ان میں نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ اور جتنے بھی شعراء ہیں یہ اوپر والے، میر، آبرو، حاتم اور فائز، جو میر کی جتنی بھی زمینیں تھیں غزلوں کی انہوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ شعراء ملتے ہیں، یعنی میر کی زمینوں کو انہوں نے استعمال کیا۔ اور 11واں پوائنٹ میں نے یہاں لکھ دیا کہ اردو میں ولی ایک مشل بردار ہے، یعنی شمع اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ شمع مشل بردار وہ ہوتا ہے کہ جو اندھیرے میں دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اور ولی اندھیرے میں دوسروں کو روشنی دینے والا اس طرح سے ہے کہ ولی نے لوگوں کو یہ شعور دیا، یہ ان کے ذہن میں ڈالا کہ صرف فارسی شاعری کی زبان نہیں ہے، اردو بھی ہے، اور یوں اردو کی طرف ان کو لے آنے والا جو ہے وہ شمع بردار ہے اور وہ ولی دکنی ہے۔ اور 12واں اور آخری ولی کی شاعری کے اثرات میں پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، ولی کے ہاتھوں اردو غزل کو نیا مزاج اور نیا آہنگ نصیب ہوا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، نیا مزاج دیا، نئی سوچ دی، اور اس سوچ کو پھر آگے لے کے چلے اور آنے والے شعراء۔ تو یہ تحریک پیدا کرنے کا جو خاصہ ہے، جو سہرا ہے، وہ ولی دکنی کو جاتا۔ اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو آخری پوائنٹ کی طرف لے جاؤں تو وہ ہے کہ ولی کے ہم اثر، یعنی ولی کے اس دور کے ساتھ کے جو شعراء تھے وہ کون کون سے تھے، وہ ان کے نام کیا تھے۔ تو یہاں میں نے 8 شعراء کو متعارف کروایا جو کہ شاید پچھلے ان لیکچرز کے اندر میں آپ کو انٹروڈیوس ان سے نہیں کرا سکا۔ ان میں نمبر 1 پہ اشرف گجراتی، نمبر 2 پہ عاجز، نمبر 3 پہ ضعیفی، نمبر 4 پہ سہلے، نمبر 5 پہ ذوقی، اور نمبر 6 پہ صادق اورنگ آبادی، نمبر 7 پہ شیخ محمود ابری، اور نمبر 8 پہ عزلت۔ اچھا جی، یہ تو میں خیر آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ گجراتی جو ہے وہ گجرات کے رہنے والے کی بنا پہ، اورنگ آبادی اورنگ آباد یا جسے حیدرآباد یا اب جسے حیدرآباد دکن بھی کہتے ہیں ان سے معروف ہے۔ اور ولی دکنی کے ناموں میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ولی دکنی کو ولی دکنی دکن کا رہنے والے کی بنا پر، اورنگ آبادی ولی اورنگ آبادی کیونکہ وہ اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ولی گجراتی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وفات گجرات میں ہوئی۔ تو یہ مختلف نام ولی دکنی کے جو کہ میں پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھ گیا تھا، اور یہ سارا مواد جو ہے میں نے آپ کو ولی دکنی کے حوالے سے، جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا کورس آؤٹ لائن میں کہ ولی دکنی کی شعری جمالیات، تو اس کو میں نے 4 لیکچر پر محیط کرتے ہوئے آپ کے سامنے مکمل کر دیا۔ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ٹاپک نمبر 2 کورس آؤٹ لائن کا ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو کوشش کی ہے آپ کو ولی دکنی، دکن، شعراء، ہم اثر اور ولی دکنی کی شاعری کا رنگ، خصوصیات، نقادوں کی رائے اور اس کے اثرات جو ہوئے، اور اردو کے لیے جو ولی دکنی کی خدمات ہیں، جو کردار ہے، تو اس کو کافی حد تک میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری یعنی بہت حد تک مواد میں نے آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایک ٹاپک کو میں نے 4 لیکچرز میں ضم کیا اور آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ بشرط زندگی رہی تو پھر دوسرے ٹاپک کے ساتھ اور 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ سے آپ کا معلم اگلے لیکچر میں ملاقات کرے گا۔ اس وقت تک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور اجازت دیجیے اپنے معلم تجمل حسین کو۔ انشاءاللہ پھر نئے لیکچر کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔